الحمدللہ. تو اصل میں ذکر جو ہے ایک طرف انسان کو تفکر کی طرف لے جاتا ہے، غور و فکر، اور دوسری طرف شکر کی طرف بھی لے جاتا ہے. یاد بہت بڑی چیز ہے، اور یادیں ہی تو انسان کے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہوتی ہیں. اور اب دیکھیں جس رب کو آپ یاد کرتے ہیں، جب اس کی خصوصیات پڑھتے ہیں تو پھر اور زیادہ اچھا فیل ہوتا ہے. لیکن جب آپ کی یاد میں کمی ہوتی ہے تو پھر آپ کو اس سے ریلیونٹ اس کا کلام ہو یا اس کا رسول ہو یا اس کی کائنات میں نشانیاں ہو، کسی چیز کی طرف انسان کی توجہ ہی نہیں جاتی، کیونکہ تعلق نہیں ہے. تعلق کے ساتھ ہے نا سب چیزیں. میں تو اسلام کو جب سوچتی ہوں تو میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ ضرور سوچتی ہوں کہ یا اللہ میں تیرے فرشتوں پر ایمان رکھتی ہوں، اس لیے کہ اس کائنات میں وہ تیرے کارندے ہیں، تیرے کارندے ہیں، اس وجہ سے میں ان پر ایمان رکھتی ہوں. اور یا اللہ میں تیرے رسولوں پر اس لیے ایمان لاتی ہوں کہ وہ تیرے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، تیرا پیغام انہوں نے پہنچانا تھا. اور تیری کتابوں پر اس لیے یقین رکھتی ہوں کہ تیری طرف سے آنے والا تیرا کلام ہے. آخرت کے دن پر اس لیے یقین رکھتی ہوں کہ یا اللہ یہ تیرے انصاف کا دن ہے. اور تقدیر پر اس لیے ایمان رکھتی ہوں کہ یا اللہ یہ تیرے فیصلے ہیں سارے انسانوں اور کائنات کے بارے میں. تو اللہ ہی کی ذات کا تعلق ہے نا. عقیدہ کیا ہے؟ سارے عقائد اسی کے ساتھ جا کے جڑ جاتے ہیں. اور انسان جس وقت اس کو یاد کرے اور پھر ہر ایک جگہ پر اپنا لنک اس کے ساتھ جوڑے تو اس کی وجہ سے انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے. متعلق ہونے کو دیکھیے، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ رحم مادر میں، ماں کے پیٹ میں جب سیل ڈویژن ہوتی ہے تو چھوٹا سا جو خون کا لوتھڑا ہوتا ہے نا، وہ یوٹرس کی اوپر والی وال پہ چپک جاتا ہے، پھر اس سے سک کرتا رہتا ہے بلڈ، اور بڑا ہوتا جاتا ہے. یہ تعلق ہے، اس کو علاقہ کہتے ہیں. لٹک جاتا ہے نا یوں ماں کے پیٹ کی دیواروں کے ساتھ. اور بندے کا جب رب سے تعلق ہوتا ہے نا، بندہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یوں ہی چپک جاتا ہے، یادوں کی وجہ سے اور اس کے تذکرے کی وجہ سے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کا تذکرہ بھی ہوتا ہے. جیسے ماں کو اپنے بچے سے محبت ہے، اور بہت چھوٹا بیبی جب ہوتا ہے نا تو اس کی ایک ایک حرکت پہ، اب اس نے یوں چہرہ بنایا، اسمائل پاس کی، شروع میں چھوٹی چھوٹی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، محبت سے دیکھا اور کیسے دیکھ رہا ہے بیبی، اور فوکسڈ ہیں اس کی آنکھیں. اور اسی طرح سے جب بچہ بڑا ہوتا ہے، اب وہ بیٹھ گیا، اب اس نے دانت نکال لیا، اب وہ چل پڑا، اب اس نے فلاں الفاظ کہے، تذکرہ. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا تقاضا ہے کہ ہم اس کا تذکرہ کریں. تو جو انسان اللہ کا ذکر کرنے لگ جاتا ہے نا، اب اس ذکر کی صورتوں کو دیکھیے گا. ذکر ہے تو مذاکرہ بھی ہوگا، ذکر ہے تو تذکرہ بھی ہوگا. اور دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے بتائی، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید، اور تیسری ہے آخرت کی امید. تو یہ تین چیزیں جس میں ہوتی ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے نمونہ سمجھتا ہے اور بناتا ہے. پھر اس کی دلچسپی پیدا ہوتی ہے سنت کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ سے زیادہ کبھی کوئی پسند نہیں رہا. رسول اللہ کا ہر طریقہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ کی حیات کو وہی نمونہ بناتا ہے جو اپنی یادوں میں اپنے رب کو بسا لیتا ہے، جس کی تمنائیں، جس کے ارادے، جس کا پیشن، جس کے جذبات بھی اللہ کے لیے متحرک ہوتے ہیں، جس کی زبان بھی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے حرکت میں آتی ہے، جس کا دل بھی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے حرکت میں آتا ہے، جس کی آنکھیں بھی، جس کے کان بھی، جس کے سارے حواس، اور جس کا حال یہ ہو کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرنے لگے اور آخرت کا انعام اس کے لیے اتنا زیادہ اہم ہو جائے کہ وہ دل و جان سے اس کی امید باندھ لے اور اس کا آرزو مند ہو جائے.
میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو پانے کے لیے یہ شرط کیوں لگائی گئی؟